شیخ صالح المغاسمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا، ہارٹ سرجری ہوئی، اور ان کے نا ہارٹ بلاکیج تھے، بہت ساری آرٹریز بلاک تھیں اور اسٹنٹس ڈلے ہوئے تھے، تو بہت ایشوز تھا ان کے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھی آپریشن. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا، سکسیزفل ہو گیا الحمدللہ، ٹانگیں لگا دیے، میں اٹھا تو آئی واز ریلیکسڈ. لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گئے، اور جو ساتھ مشینز تھیں ان میں نا پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا. اور ایک ڈاکٹر آ رہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ عرب کے بہت بڑے داعی ہیں، شیخ صالح المغاسمی ابھی بھی زندہ ہیں رحمہ اللہ. تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی شکل پہ نا پریشانی دیکھی، میں مزید پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلاکیج تھے نا وہ سم تھنگ ہیپن کہ بہت زیادہ نا بلاک ہو گیا، اینڈ وی ہیو ٹو ری آپریٹ یو اگین. تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ پہلی سرجری میں تو آئی واز اے بٹ ریلیکس، لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا. تو وہ لوگ جب گئے اپنی اکوپمنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے، کہتے ہیں آئی واز ریئلی ورڈ. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تھنک لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی علی محمد، اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا. تو کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی تو دے ور کنفیوزڈ اینڈ سرپرائزڈ. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں، دے آر آل ریمووڈ، دے آر آل گون. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر، اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا کثرت سے، جب بھی فری ٹائم ہے نا، درود کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں، نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس میں نجات ہے. اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے، بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے، رات لیٹ ہو گئی، مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں، بزرگ آپ میرے پاس ہیں بابا جی، میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان، وہ تو آٹا گوندتا تھا، آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. تو وہ اپنے پوچھ لیا ہے، پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا، جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے، اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا شوق ہے، وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جررت الیک جرا، ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے، یہ توبہ استغفار. کثرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں، ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، ایک سیٹنگ میں. اور کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھا کریں.